جی السلام علیکم۔ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ٹڈی دل کے بارے میں سے بچاؤ کے لیے مفید معلومات اور اس کی حفاظتی تدابیر کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جہاں پر ایک سائڈ سے کورونا نے حملہ کیا ہوا ہے، تو دوسری سائڈ سے یہ ٹڈی دل نے فصلوں کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، جس سے کسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو مفید معلومات دینے لگا ہوں جو ہر آدمی سنے اور اس کے اوپر عمل درآمد کر کے اسے بچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ٹڈی دل جو ہے، اس کو اردو میں ٹڈی دل بولتے ہیں، انگلش میں لوکاسٹ بولتے ہیں، اور اس کو لوکاسٹ ہم اپنی زبان میں مکڑی بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو ٹڈی دل ہوتی ہے یہ گراس ہاپر کی ایک قسم ہے، جو کہ سائز میں گراس ہاپر سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن جو صحرائی ٹڈی دل ہے یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ جو نر مکڑی ہوتی ہے یہ 40 سے 50 ملی میٹر لمبی ہوتی ہے، جبکہ مادہ جو ہوتی ہے وہ 50 سے 60 ملی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ زرد یا بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ مکڑی کے بچے ہلکے پیلے، سبز اور پھر سیاہی مائل بھورے رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ٹڈی دل ہوتی ہے یہ تقریباً 8 سے 10 ہفتے تک زندہ رہتی ہے، اور سال میں اس کی کئی نسلیں ہوتی ہیں۔ اور مادہ جو ٹڈی دل ہوتی ہے یہ اپنے انڈے ریت میں 2 سے 10 سینٹی میٹر گہرائی میں گچھوں کی شکل میں دیتی ہے، اور ہر گچھے میں تقریباً 60 سے 80 انڈے موجود ہوتے ہیں۔ ان انڈوں سے تقریباً 14 سے 20 دنوں میں زمین کی نمی پر منحصر ہونے پر بچے نکل آتے ہیں۔ شروع میں بچوں کے پر نہیں ہوتے، اور یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ 4 سے 10 ہفتوں میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ بالغ اور بچے دونوں فصلوں اور درختوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ جو ٹڈی دل ہوتی ہے یہ علیحدہ حالت میں کم نقصان کرتی ہے، لیکن جب یہ جھنڈ یا گروہ کی شکل میں فصلوں کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جو ٹڈی دل یعنی مکڑی ہے یہ جھنڈ کی حالت میں نہایت خوفناک کیڑا ہے، اور اس کے جھنڈ کا جو سائز ہوتا ہے وہ 5 سے 50 مربع کلومیٹر تک ہوتا ہے، اور 1 مربع کلومیٹر میں تقریباً 4 کروڑ سے لے کر 8 کروڑ تک ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ٹڈیوں کا یہ جھنڈ ایک دن میں 5 سے 130 کلومیٹر تک سفر طے کر سکتا ہے۔ اس خوفناک کیڑے کی تباہی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 مربع کلومیٹر کا جو جھنڈ ہے یہ ایک دن میں 35,000 انسانوں، 20 اونٹوں اور 6 ہاتھیوں کے برابر خوراک کھا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں یہ کتنا نقصان کرتا ہے کہ 1 مربع کلومیٹر کا جو جھنڈ ہوتا ہے وہ ایک دن میں 35,000 انسانوں یا 20 اونٹوں یا 6 ہاتھیوں کے برابر خوراک کھا جاتا ہے۔ یہ پودوں کے پتوں، شگوفوں اور پھلوں پھولوں کو کتر کر ضائع بھی کرتا ہے، اور زیادہ تر گندم، جوار، مکئی، چارہ جات سبزیات، باغات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ صرف 3 ٹڈی دل مکڑی مل کر چند ہفتوں میں لاکھوں کا جھنڈ بنا سکتے ہیں۔ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں 2019 میں مغربی ہوائیں معمول سے زیادہ چلیں، جس کی وجہ سے بارشیں بھی زیادہ ہوئیں، اور پاکستان کے جنوب مغرب میں ایران، سعودی عرب اور یمن میں پہلے سے موجود ٹڈی دل کو پاکستان آنے کا موقع ملا۔ چونکہ یہ جو ٹڈی دل ہے یہ 2 کلومیٹر اونچائی تک اڑ سکتی ہے، اس لیے یہ زمینی اور سمندری دونوں راستوں سے گزر کر آ جاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح آبی پرندوں کے جھنڈ ایک خطے سے دوسرے خطے میں سفر کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ٹڈی دل مہمان پرندہ نہیں، ایک آفت ہے۔ تو اب ہم حفاظتی تدابیر کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ اس کی حفاظتی تدابیر 2 قسم کی ہیں، غیر کیمیائی طریقے ہیں یا دوسرا ہے کیمیائی طریقہ ہے۔ تو غیر کیمیائی طریقے میں کیا ہے کہ یہ جو قدرت نے ہر کیڑے کی حد سے بڑھنے کا قدرتی کنٹرول رکھا ہوا ہے، مگر بڑھتی ہوئی آبادیوں کی وجہ سے یہ توازن بگڑ گیا ہے۔ ٹڈی دل کے کئی قدرتی دشمن نہیں رہے یا کم ہو گئے ہیں۔ ٹڈی دل عام طور پر کچھ پرندے جیسے تلور وغیرہ یا کچھ کیڑے ہیں جو اس کے انڈوں اور بچوں کے دشمن ہیں، لیکن آبادکاریوں کی وجہ سے یا ہم عموماً شکاری لوگ ہیں وہ شکار کر دیتے ہیں ایسے پرندوں کو، جس کی وجہ سے وہ کم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ٹڈی دل ہے اس کا جو بڑھاوا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی گاؤں یا علاقے میں ٹڈی دل کا جھنڈ حملہ آور ہوتا ہے تو فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے درج ذیل اقدامات کرنے چاہئیں۔
کون کون سے اقدامات ہیں جی؟ پہلا ہے یا ڈھول یا ٹین کے ڈبے بجائیں کیونکہ یہ شور سے بھاگ جاتی ہے۔ دوسرا یا موٹر سائیکل کے سلنسر سے بانسری نکال کر راستوں پر یا بٹوں پر چلایا جائے، تاکہ جس کی وجہ سے چونکہ سلنسر سے وہ بانسری نکل جائے تو اس کا شور زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھاگ جائے گی۔ دوسرا کیا ہے، اگر ڈیک دستیاب ہو تو اونچی آواز میں کوئی میوزک وغیرہ چلایا جائے، جس کی وجہ سے بھی وہ شور ہوگا تو وہ بھاگ جائے گی۔ یا آپ گولے یا پٹاخے وغیرہ لے کے آ جائیں، وہ چلائیں تو اس سے بھی یہ بھاگے گی۔ یا جھاڑیوں یا گھاس بھوس وغیرہ کو آگ لگا دیں، جس کی وجہ سے دھواں پیدا ہوگا، اس دھوئیں سے بھی یہ بھاگے گی۔ یہ وہ عوامل ہیں جن سے ٹڈی دل کا جو لشکر ہے وہ فصلوں کو نقصان کیے بغیر آگے پرواز کر جاتا ہے۔ دوسرا، کیمیائی طریقے کون سے ہیں؟ کیمیائی طریقے یہ ہیں کہ جو ٹڈی دل کا مؤثر کنٹرول صرف فضائی سپرے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے اندر یا مختلف علاقوں میں جہاں پہ اس نے بہت زیادہ حملہ کیا تو جو آرمی ہے، آرمی نے اور جو یہ جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے حکومت پنجاب ہو گئی، زراعت کے ڈپارٹمنٹ ہو گئے، حکومت سندھ نے جو زراعت کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ انہوں نے سپرے وغیرہ بھی کی ہیں یا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ۔ تو اس لیے جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے ٹڈی دل جہاں بھی ہو تو آپ جو ضلعی حکومت ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہیں، اس کو ان کے جو مقامی ضلعی نمبرز ہیں ان پہ کال کر کے ان کو بتائیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹڈی دل موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ آ کے سپرے کریں۔ جیسے ہمارے ہاں یا روکڑی موڑ پر یہ اس نے حملہ کیا تھا اور بہت زیادہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیلے ہیں، وہاں پہ یہ اس نے بہت سے بچے دیے تھے۔ 10-15 دن مل کر ہمارے جو زراعت کے لوگ ہیں انہوں نے، محکمہ زراعت والوں نے بہت زیادہ سپرے کی آرمی کے ساتھ مل کر، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خاتمہ ہو گیا یہاں پہ تقریباً 90%۔ تو ابھی سنا ہے پھر یہ دوبارہ حملہ آور ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو کیمیائی سپرے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں ان میں جو کلورو پائرافاس کا جو سپرے ہے، ڈیلٹا میتھرین کا سپرے ہے، لیمڈا کا سپرے ہے، یہ جتنے بھی سپرے ہیں ان سپرے کو اپنے گھر میں موجود رکھیں، اور جب آپ کو خطرہ ہو تو یہ سب پودوں کے اوپر لیمڈا کا سپرے کر دیں، تو جس کی وجہ سے یہ آپ کے ان کے اوپر بیٹھے گی نہیں، یا اگر کچھ پتے وغیرہ کھائے گی تو فوراً اس کی یہ مر جائے گی۔ تو اس لیے تمام جتنے بھی کسان حضرات ہیں ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ جیسے ہی اگر آپ کو کہیں پہ یہ ٹڈی دل نظر آتی ہے تو جو ضلعی حکومت ہے، ضلعی گورنمنٹ یا ڈپارٹمنٹ ہے، زراعت کا ڈپارٹمنٹ، ان سے رابطہ کر کے ان سے بچا جا سکتا ہے اور ان سے اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے۔ سب دوستوں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے پورے پاکستان کو اور کسانوں کو محفوظ رکھے۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔